بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Wednesday after 4th Taraweeh, 29th of November 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق اللہ صدق اللہ. آج نماز میں سورہ نساء پڑھی گئی ہے، اس کا بڑا حصہ پڑھا گیا ہے، ابھی باقی ہے. یہ سورت سورہ نساء کبریٰ کہلاتی ہے. سورۃ النساء کے معنی ہیں وہ سورت جس میں عورتوں کے احکام ہیں. اور کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سورت. ایک دوسری سورت ہے 28ویں پارے میں، وہ سورہ نساء صغریٰ کہلاتی ہے، عورتوں کے احکام کے سلسلے کی چھوٹی صورت. ہمارے قرآن شریف میں اس کا نام لکھا ہوا ہے سورۃ الطلاق، کیونکہ طلاق کے مسائل بھی اس صورت میں ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ الطلاق قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. وہ سورۃ النساء صغریٰ ہے، وہ سورت جس میں عورتوں کے احکام ہیں، اس سلسلے کی وہ چھوٹی صورت. ایک سورت کے کئی نام ہوتے ہیں، ایک سورت کے کئی نام ہوتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہندوستانیوں کے قرآن میں کسی سورت کا نام اور ہے، اور عربوں کے یہاں جو قرآن چھپتے ہیں وہاں دوسرا نام ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، الگ الگ کئی نام ہوتے ہیں. تو سورہ طلاق جو 28ویں پارے میں ہے وہ سورہ نساء صغریٰ ہے، اور یہ جو 5ویں پارے میں سورہ نساء ہے یہ سورہ نساء کبریٰ کہلاتی ہے. یعنی عورتوں کے سلسلے کے احکام کی بڑی مقدار اس صورت میں، اور کچھ احکام اس صورت میں. ان کے علاوہ ایک تیسری صورت اور ہے جس میں عورتوں کے سلسلے کے ہدایات دی گئی ہے، اور وہ سورہ ہے سورۃ النور. 18ویں پارے میں یہ سورت ہے سورۃ النور. سورۃ النور میں بھی عورتوں کے سلسلے کے کچھ احکام ہیں. یہ 3 صورتیں ہیں جن میں یہ احکام ہیں.
اب یہ تو بہت لمبے چوڑے احکام ہیں، مہینوں بیان کریں جب جا کر کے یہ سارے سمجھ میں آئے، لہذا سب تو آپ حضرات کے سامنے نہیں بیان کیے جا سکتے۔ ان میں سے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کی مختصر سی وضاحت اور تشریح پیش کروں گا، سارا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر پوری نگرانی کرنے والے ہیں، عورتوں کی پوری نگرانی کرنے والے ہیں۔ یہ قوامون کا صحیح ترجمہ اردو میں ہو نہیں رہا، کتنے بھی لفظ ذہن میں آ رہے ہیں لیکن پورا مفہوم کوئی ادا نہیں کر رہا، اس لیے ابھی تو آپ سرسری ترجمہ سنیے پھر مطلب سمجھاؤں گا۔ فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، ایک لفظ حاکم اسے ذہن میں ڈال لیجیے۔ مرد عورتوں پر سپروائزر ہیں، ایک لفظ اسے ذہن میں ڈال لیجیے۔ مرد عورتوں کو پوری طرح سے، عورتوں کی پوری طرح سے کیئر کرنے والے ہیں، ایک لفظ اسے ذہن میں ڈال لیجیے۔ ایک مرد عورتوں کو پوری طرح سے سنبھالنے والے ہیں۔ یہ کئی لفظ میں نے ہیں، ان لفظوں کو ذہن میں ڈال لیجئے، اور ان لفظوں میں سے کوئی لفظ پورا صحیح مفہوم نہیں ادا کر رہا قوامون کا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو عربی کا لفظ قوامون ہے اس کا صحیح مفہوم ان لفظوں میں سے کوئی لفظ ادا نہیں کر رہا، ہر ترجمہ ناقص ہے، اس لیے اس کا صحیح مفہوم میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ و نوالہ نے یہ فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے دو وجہ سے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ کے برتری دینے سے ان کے بعض کو بعض پر، یعنی مردوں کو یہ منصب کیوں دیا؟ اللہ کی حکمت کا تقاضا۔ تم کون بیچ میں بولنے والے ہوتے؟ کوئی کہے کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں بنایا، عورت مجھے کیوں نہیں بنایا؟ یا کوئی عورت کہے کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں بنایا، مرد کیوں نہیں بنایا؟ تم کون بولنے والے بیچ میں ہوتے ہو؟ اللہ کی حکمت، انہوں نے جس کو چاہا مرد بنایا، جس کو چاہا عورت بنایا۔ تو پہلی وجہ یہ بتائی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ کے برتری دینے کی وجہ سے ان کے بعض کو بعض پر، یعنی انسانوں میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، اس وجہ سے مرد کو یہ منصب دیا گیا ہے۔ اس میں تو کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں، اللہ جیسا جس کو پیدا کر دے، جس کو برتری دے، جس کو اونچا کر دے، جس کو نیچا کر دے، اس میں کسی کو بولنے کا کیا حق؟ دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور مردوں کے خرچ کرنے کی وجہ سے اپنے مالوں کو، مرد کو برتری کیوں دی گئی ہے، مرد کو یہ منصب کیوں دیا گیا ہے، مرد کو قوام کیوں بنایا گیا ہے، مرد کو حاکم کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے بنایا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر اموال خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مہر دیتے ہیں، پھر پوری زندگی نان و نفقہ دیتے ہیں، ساری زندگی کا خرچہ نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہے۔ عورت کو کوئی، اس کو پوری زندگی کوئی خرچ کا اسے فکر نہیں ہے، ساری ذمہ داری شوہر کی ہے کہ رات دن یہ کرے، کہیں سے بھی کمائے لائے اور بیوی کو خرچہ دے۔ ظاہر ہے کہ جو مہر دے کر کے یہ لائے گا، پھر زندگی پر اس کو پالے گا، پوسے گا، رات دن محنتیں کرے گا، کمائے گا، لا کر کے اس کو کیئر کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، تو خرچ کرنے والا ہاتھ تو اوپر رہتا ہی ہے۔ دنیا کا دستور ہے، ہمیشہ خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے اور جو خرچہ لیتا ہے اس کا ہاتھ نیچے رہتا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ بتائیے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد قوام اس لیے ہیں، مرد حاکم اس لیے ہیں
کہ وہ اپنے اموال میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. یہ دو وجہ بتائی. پہلی وجہ تو یہ بتائی کہ اللہ نے مرد کو برتری عطا فرمائی ہے, اللہ نے اس کو یہ منصب اور مقام دیا ہے, تم کون بولنے والے بیچ میں ہوتے. اللہ اس کا الٹا کر دیتے تھے ایسا ہو جاتا. اللہ عورت کو قوام بنا دیتے مردوں پر, اللہ ایسا کر دیتے تھے ایسا ہو جاتا. اس میں بھی کسی کو کیوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ نے مرد کو قوام بنا دیا, وہ اپنی تخلیق میں جو ملحوظ حکمت ملحوظ رکھے ہیں ان کے کسی کام پر کوئی انگلی کیا رکھ سکتا ہے. اور دوسری وجہ وہ ہے جس کو اختیاری وجہ ہے کہ مرد اپنے اموال میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے والے کا ہاتھ ہمیشہ اونچا رہتا ہے. اصل کہنا کیا ہے, اصل یہ مضمون نہیں بتانا, اصل مضمون جو آگے آ رہا ہے وہ مضمون بیان کرنا ہے. یہ تو تمہید میں ہے, یہ جو مضمون اب تک کا ہے تو تمہید ہے. اس تمہید پر جو مضمون سمجھانا ہے وہ اصل سمجھو. وہ آپ کے سمجھنے کا نہیں, وہ تو عورتوں کے سمجھنے کا. آپ کو تو خامخواہ سمجھا رہا ہوں میں, اور آپ یہاں سے یہ مضمون عورتوں میں منتقل کریں تو منتقل بھی آپ نہیں کر سکتے. اس لیے اگر عورتیں میری باتیں سنتی ہوتی تو میرا سمجھانا کچھ کارآمد ہوتا ان کو. آپ کو تو سمجھانا بیکار ہے, بھینس کے سامنے بین بجانا ہے. لیکن خیر, آپ حضرات سمجھیں گے تو دوسرے کو وقت موقع آئے گا دوسرے کو سمجھائیں گے. لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں وہ عورتوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں, اور عورتوں کو اصل یہ سمجھنا ہے. فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ فرماتے ہیں پس یہ جو اوپر بیان کیا تھا اس پر متفرع کرتے ہیں مضمون. پس نیک بیویاں اچھی, صالحات, صالحتون کی جمع, جو عورتیں نیک عورتیں ہیں ان میں دو باتیں پائی جاتی ہیں. کیا دو باتیں پائی جاتی ہیں؟ پہلی قانتات, وہ فرمان برداری کرنے والی ہوتی ہیں, فروتری کرنے والی ہوتی ہیں, اپنے شوہر کے سامنے اکڑتی نہیں ہے, چھوٹی رہتی. اب یہ مضمون تو عورتوں کے سمجھنے کا ہے کہ ان کو اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. وہ یہ سمجھیں گے جبھی تو اس کے مطابق عمل کریں گے. یہ قانتین وہی لفظ ہے جو کل میں نے تقریر کی تھی. مومنین کے احوال میں 5 صفتیں بیان کی تھی, الصادقین, الصابرین والصادقین والقانتین. یہ قانتین مردوں کے لیے اور یہ قانتات عورتوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے صیغے الگ ہوتے ہیں, مردوں کے لیے صیغے الگ ہوتے ہیں. وہ جو قانتین تھے مرد, وہ اللہ کے سامنے, اس اللہ کے تعلق سے مرد کو بھی قانت ہونا ہے اور عورت کو بھی قانت ہونا ہے. سب اللہ کے سامنے فرمان بردار. اور اس کا ذکر آیا ہے 22واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں آدھا رکوع ختم ہو کر پھر رکوع شروع ہوتا ہے. اس رکوع کے شروع میں ایک لمبی آیت ہے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. تو مرد قانتین ہیں, عورتیں قانتات ہیں, عورتیں بھی قانتات ہیں, مرد بھی قانتین ہیں. یہ اللہ کے تعلق, سب کو اللہ کے سامنے فروتنی کرنی ہے, عاجزی کرنی ہے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. اور یہ جو قانتات ہے یہ شوہر کے تعلق سے, شوہر کے تعلق سے عورت میں یہ صفت ہوگی کہ وہ شوہر کے سامنے قانت ہوگی, عاجزی کرنے والی ہوگی, فروتری کرنے والی ہوگی, چھوٹی بننے والی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات, پس نیک عورتیں, پس نیک عورتیں تابع داری کرنے والی ہیں. دوسری صفت ان میں حافظات, نگاہ بانی کرنے والی ہیں. کب؟ للغیب, شوہر کی عدم موجودگی میں بھی لفظ میں نے بڑھایا, شوہر موجود نہ ہو, شوہر کی عدم موجودگی میں بھی وہ حفاظت کرنے والی ہیں. للغیب,
किस चीज की हिफाजत करने वाली हैं? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि शौहर की जो चीजें बीवी के पास है उनकी वो हिफाजत करने वाली हैं। शौहर की दो चीजें बीवी के पास हैं, एक शौहर का पूरा घर और माल। आदमी जॉब पर चला गया, आदमी सफर में चला गया, आदमी कहीं चला गया, सारा घर तो बीवी को सौंप के जाता है, तो सारा घर और सारा माल एक तो शौहर का बीवी के पास है, और एक औरत की आबरू जो शौहर की मिल्कियत है और वो औरत के पास है। इन दो चीजों की हिफाजत करने वाली है वो। शौहर मौजूद न हो तो भी, शौहर की मौजूदगी में तो करती ही है, लेकिन शौहर अगर मौजूद न हो, गायब हो, सुबह से शाम तक के लिए गायब हो, 15 दिन के लिए गायब हो, 6 महीने के लिए कहीं चला गया हो, शौहर की अदम मौजूदगी में भी वो हिफाजत करने वाली। और ये हिफाजत बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं, लेकिन अल्लाह आसान कर दें तो कोई मुश्किल नहीं। तो फरमाया हाफिज़ातुन लिल गैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, अल्लाह की तौफीक देने से अल्लाह ने उनको हिफाजत करने की तौफीक दी, और अल्लाह ताला की नुसरत और अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत से वो शौहर की जो चीजें उनके पास हैं, इज्जत और नामूस और शौहर का माल और औलाद, इन सब की वो हिफाजत करने वाली है जब शौहर मौजूद न हो तो भी। ये दो बातें नेक औरतों में पाई जाती है। फरमाया ये असल मजमून तो ये बयान करना है, वो जो ऊपर का मजमून था वो तो एक तमहीद थी, और असल मजमून ये बयान करना है कि नेक और बीवियां कैसी होती हैं, नेक औरतें कैसी होती हैं। नेक औरतें वो होती हैं जिनके अंदर ये दो सिफतें पाई जाएं, वो नेक औरतें। ये मैंने आयत करीमा का तर्जमा किया। अब बात आगे बढ़ाते हैं। हर बात को और हर हुक्म शरई को समझने के लिए माहौल चाहिए। अगर माहौल न हो तो न अल्लाह के हुक्म को सही तरीके पर समझा जा सकता है, न उस पर अमल किया जा सकता है। इस मसले को अच्छी तरह से समझो। आज इस आयत जो आयत करीमा में बयान किया गया है, इस मुल्क के अंदर और इस जैसे मुल्कों के अंदर तरह तरह के इश्कालात और शुबहात होते हैं। वो क्यों होते हैं? माहौल का फर्क। एक उर्दू का मुहावरा है कि लंका में हर आदमी 70 गज का होता है। लंका जानते हैं? श्रीलंका इंडिया से अंदर जजीरा है। पुराने जमाने में ये मालदार कंट्री थी। ये लंका जो है ये पुराने जमाने में मालदार कंट्री थी। जैसे कि अब आपका यूके है, आपका कनाडा है, आपका अमेरिका है, ये दुनिया में मालदार कंट्री समझे जाते हैं। ये बहुत पुराने जमाने में ये लंका जो था ये मालदार कंट्री थी, और लोग हिंदुस्तान से कमाने के लिए लंका में जाते थे। और वहां जो भी पहुंच गया वो सीना तान लेता था, अक्कड़ हूं। क्यों? जेब में जब पैसा आता है तो कूदता है आदमी। तो पुरानी मसले है कि लंका में हर आदमी 52 गज का होता है, वहां 1 गज का। यहाँ तो इंसान 1.5 गज का होता है, लेकिन जहां लंका में पहुंचा तो 52 गज का हो जाता है। वो 52 गज का क्यों होता था? पैसा आता था। वो लंका मालदार कंट्री थी, वहां लोग कमाने के लिए जाते थे, और वहां जाकर 52 गज के हो जाते थे। अब वहां मर्द जाएगा तो मर्द भी 52 गज का होगा, और औरत जाएगी तो औरत वो भी 52 गज की हो जाएगी। वो थोड़ी कोई 51 गज की रहेगी, वो 51 गज की नहीं रहेगी, वो भी 52 गज की हो जाएगी। अब दोनों 52 गज के हो गए। अब समझाओ ये आयत तुमको, बड़ा मुश्किल है। ये तो दोनों 52 गज के हैं। लिहाजा ऐसे अहवाल में समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सूरत हाल बदल गई। पहली जो बुनियाद है कि अल्लाह ने ऐसा किया है, इसको कौन समझेगा? जो मोमिन है, अल्लाह पर पक्का यकीन रखता है, वो समझेगा ठीक अल्लाह ने किया है, बस सरोचश्म मंजूर। लेकिन आज हमारे ईमानों का क्या हाल हो गया है कि हम में से बहुत से, यानी यहाँ बैठे हुए नहीं, जो दुनिया में मुसलमान कहलाते हैं, दुनिया में जो मुसलमान कहलाते हैं, उनमें से बहुत सौ के ईमान का क्या हाल हो गया है, मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं
کہ ان کو یہ چیز اپیل نہیں کرتی کہ اللہ نے ایسا کیا. وہ کہتے کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ وہ اس پر بھی سوال کریں گے اللہ نے ایسا کیوں کیا. یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ میاں نے 1 ناک 2 ناک کیوں دیے, 10 ناک کیوں نہیں دیے. اللہ نے 2 ناک دیے, ایک ادھر سوراخ ہے ادھر سوراخ. یہ 2 ناک اللہ نے کیوں دیے, 10 ناک کیوں نہیں دی, اور ناک آگے کیوں لگائی پیچھے کیوں نہیں لگائی. یا پیٹھ پر ناک لگا دیتے تو وہاں بھی تو سونگ سکتے تھے. یہاں نہیں پوچھیں گے. لیکن جب شریعت کے احکام آئیں گے تو ان کو عقل ان کے چوکٹھے میں, عقل کے چوکٹھے میں بیٹھے تو مانیں گے, ورنہ وائے. ہاں جو مومن ہے, جس کو سچا پکا مومن ہے, اس کو یہ بات اپیل کرے گی کہ بھائی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی مصلحت, ان کی پیدائش کی حکمت, اللہ جس کو جیسا بنا دے. وہ چونو چرا نہیں کرے گا. لیکن دوسرا تو ہر آدمی چونو چرا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو برتری کیوں دی, عورت کو برتری کیوں نہیں دی. یا چلو عورت کو برتری نہیں دی تو ایکوالٹی کیوں نہیں ہے, مساوات کیوں نہیں ہے, دونوں برابر کیوں نہیں رکھے. یہ تو کم سے کم ہر آدمی سوال کرے گا ہی کہ دونوں برابر کیوں نہیں رکھے. اور جو دوسری بنیاد بتائی ہے کہ مردوں کے اپنے مالوں میں سے کچھ مال خرچ کرنے کی وجہ سے, یہ تو بنیاد یہاں پائی نہیں جاتی. شوہر بھی جا کر جاب کرتا ہے تو عورت بھی جاب کرتی, اس کا بینک بیلنس ہے تو اس کا بھی بینک بیلنس ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ شوہر سے بیوی کا بینک بیلنس زیادہ ہو گیا تو آفت آ گئی اس گھر میں. اس گھر میں آفت آ جائے گی اگر شوہر کا بینک بیلنس کم ہے اور بیوی کا زیادہ ہے. اور تو ہونا ہے, بہت سی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے, کیونکہ شوہر پر تو خرچے ہیں, اس کا خرچ ہے, گھر کا خرچ ہے, بچوں کا خرچ ہے, یہ خرچ ہے, وہ خرچ ہے. عورت جو جاب کر کے لاتی ہے وہ سارا بیلنس ہے, تو اس کا تو بیلنس آگے جانا ہے. لیکن اگر اس کا بیلنس غیر معمولی آگے چلا گیا تو پھر اب میاں صاحب کو گھر میں بلی بن کے رہنا پڑے گا, بلی بن کے رہنا پڑے گا گھر میں. کیوں؟ وہ بنیاد کے میں بھی کماتی ہوں, چاہے وہ کما کے جمع کرتی ہو, خرچ نہ کرتی ہو, مگر کہ میں بھی کماتی ہوں. حتیٰ کہ انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہ جب منگنی ہوتی ہے تو یہ انگوٹھی اسے پہنا ہے تو یہ انگوٹھی اسے پہنا ہے. یہ کیوں پہنا ہے؟ یہ بھی انگوٹھی اسے پہنا ہے, یہ انگوٹھی اسے پہنا ہے. کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں. لندن میں ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا تھا عورتوں کے مجمع میں. وہاں مسجد بہت بڑی مسجد ہے, پھر مسجد کے سامنے مدرسہ ہے, 4 فلور ہیں, وہاں اوپر عورتیں بیٹھتی ہیں, آواز لاؤڈ اسپیکر سے جاتی ہے. تو میں تقریر کر رہا تھا تو عورتوں کے یہاں سے ایک پرچہ ہے. وہ پرچہ یہ آیا کہ نکاح میں جیسا مرد عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے, عورت بھی مرد سے فائدہ اٹھاتی ہے. پھر شریعت نے یہ ایک طرفہ مہر کیوں رکھا ہے؟ یہ سوال آیا وہاں سے. جیسا مرد عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے, عورت بھی تو مرد سے فائدہ اٹھاتی ہے. پھر مہر یا تو ہو تو دونوں طرف سے ایکسچینج ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے کہ مہر نکاح میں ضروری ہے, مرد بیوی کو مہر دے. یہ حکم کیوں ہے؟ اب ہندوستان میں اگر یہ سوال ہم سے عورتیں پوچھیں یا طالب علم پوچھیں تو ہم وہاں جواب اور دیں گے, کیوں وہاں کی صورتحال الگ ہے. لیکن امریکہ میں یا کینیڈا میں یا لندن میں اگر یہ سوال عورتیں اگر وہ پوچھا جائے مردوں کی طرف سے یا عورتوں کی طرف سے, تو وہ جواب یہاں نہیں چلے گئے, یہاں کوئی اور جواب دینا پڑے. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ ایمرجنسی مینٹیننس ہے. تو حد سے مرد پر آتے ہیں, اور اچانک مرد کا انتقال ہو گیا تو عدت گزارنی ہوگی, پھر عدت گزارنے کے بعد دوسرے نکاح کے لیے تیاری کرنی ہوگی. 6 مہینے سال بھر لگ سکتا ہے. 6 مہینے سال بھر کیا کھائے گی عورت اگر جاب نہیں ہے تو؟ یا جاب ہے مگر شوہر حاملہ چھوڑ کے مر گئے, اب وہ حمل میں جاب تو کر نہیں سکتی, اور اس کو 6 مہینے کے لیے خرچ چاہیے, بلکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی 5-6 مہینے تک شادی کے قابل نہیں ہوتی ہے. تو یہ مہر جو ہے یہ ایمرجنسی مینٹیننس ہے. تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھی ایمرجنسی مینٹیننس, کیونکہ مرد تو ہم کو حمل نہیں ہوتا. مرد جو ہے اسے عدت میں بھی نہیں بیٹھنا. اگر بیوی مر گئی تو جا کر قبرستان میں دفن کر کے شام کو ڈیوٹی پر چلا گیا,
تو اس لیے اس کو ایسے اچانک خرچہ اس پر نہیں آن پڑتا، عورتوں پر ایسا اچانک آن پڑتا ہے۔ تو خیر میں نے یہ جواب دے کے ٹرخا دیا۔ مجھے تو سمجھانا یہ تھا کہ سوال یہاں تک پہنچ گئے۔ جب ماحول بدلتا ہے، صورتحال بدلتی ہے، تو عورتوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ایک طرف سے مہر کیوں ہے، یا تو دونوں طرف سے ہو یا بالکل نہ ہو۔ تو اصل بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر حکم کو سمجھنے کے لیے ایک خاص موقع اور محل چاہیے، اس موقع اور محل میں سمجھایا جاتا ہے۔ میں نے جو اب پھر اثر نو لے کر چلتا ہوں، میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ مضمون اللہ تعالی نے مستقل نہیں بیان کیا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، یہ مضمون اللہ نے مستقل نہیں بیان کیا۔ اصل مستقل مضمون کو بیان کرنا ہے یہ کہ نیک عورتوں میں، اچھی عورتوں میں، بھلی عورتوں میں یہ دو باتیں پائی جانی چاہیے، اور اس کو مضمون اٹھایا ہے یہاں سے کہ عورتیں شوہروں کی تابعداری کیوں کریں۔ اس کا پہلے جواب دے دیا گا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، حاکم ہیں، لہذا چھوٹے کو بڑے کے سامنے دبنا چاہیے۔ وہ جو آگے حکم آئے گا اس کی تمہید میں پہلے سے ذہن بنایا گیا ہے، اصل یہ مضمون نہیں بیان کرنا ہے۔ اور دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے مضمون اصل بیان کرنا اور ایک ضمن بیان کرنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی صورت کے بالکل شروع میں 4 بیویوں تک کرنے کی اجازت آئی ہے۔ اسی صورت کے بالکل شروع میں دوسری آیت میں یہ مضمون آیا ہے کہ آدمی 4 تک بیویاں کر سکتا ہے، لیکن یہ مضمون مستقل نہیں آیا ہے، ضمن آیا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ مضمون، یہ حکم مستقل نازل کیا ہو کہ 4 تک بیویاں کرو، نہیں، ایسا قرآن میں کہیں حکم نازل نہیں آیا، بلکہ ایک مضمون کی لپیٹ میں یہ مضمون آ گیا ہے، لپیٹ میں۔ ظاہر ہے کہ جو مستقل مضمون بیان کیا جائے گا اس کی شان اور ہوگی، اور جو کسی مضمون کی لپیٹ میں آئے گا اس کی شان اور ہوگی۔ میں اسے سمجھاؤں، آپ سمجھیے۔ سورہ نساء یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اے لوگو ڈرو تمہارے اس پروردگار سے، پالنہار سے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ یہ رب، پروردگار، پالنہار، یہ لفظ بولتے رہتے ہیں لیکن اس کا مفہوم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ عربی کا جو لفظ رب ہے اسے سمجھو۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو جس نے پیدا کیا، نتھنگ سے تھنگ بنایا، نیست سے ہست بنایا، وجود بخشا، پھر وجود میں لا کر کے آہستہ 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 ترقی دیتے 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 منتہائے کمال تک پہنچا دیا، وہ رب کہلاتا ہے۔ دیکھو مرچی کا پودا، اس کا ایک لاسٹ لیول ہے، وہ پودا 2 پتے نکلیں گے، پھر 3-4 پتے ہوں گے، پھر 6 پتے ہوں گے، ہوتے 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 ایک خاص معیار پر جا کر مرچی کا پودا رک جائے گا۔ آم کی گٹھلی میں سے 2 پتے نکلیں گے، 4 پتے ہوں گے، ہوتے 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 اس کا ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، وہاں جا کر رک جائے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان، مرغی، بکری، یہ وہ تمام حیوانات اللہ وجود عدم سے وجود میں لاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اسے ترقی دیتے ہیں، اور ترقی آہستہ آہستہ ترقی دے کر کے اس کا ترقی کا ایک آخری پوائنٹ ہے، اس آخری پوائنٹ پر جا کر رک جائے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ قد، ہائٹ کا بھی ایک آخری پوائنٹ ہے، بس وہاں رک جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ بڑھتا چلا جائے گا، 60 سال کا ہو گیا تو چاند تک پہنچ گیا سر اس کا، یہ نہیں ہوتا، ایک پوائنٹ پہ جا کر رک جاتا ہے۔ ایسے صلاحیتیں، ایبیلٹی کے بھی ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، اس لاسٹ پوائنٹ پہ جا کر ایبیلٹی رک جائے گی۔ پھر آدمی مطالعے سے اور پڑھنے سے اور ریسرچ سے اپنی تھوڑا بہت بڑھاتا رہے، بس تھوڑا بہت ہی بڑھے گا، اس لاسٹ پوائنٹ سے آگے نہیں جائے گا۔ اور یہ جو تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو بڑھاتے ہیں،
ہر چیز کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کے ضابطے بھی اللہ کے یہاں اور ہیں۔ بھینس کا بچہ آدھی رات کو پیدا ہوتا ہے، سب گھر والے سوئے ہیں، آنگن میں بھینس بیائی اور بچہ پیدا ہو گیا، پڈا یا پڈی، کٹڑا یا کٹڑی۔ صبح جو گھر والے اٹھے تو آنگن میں بچہ بھاگ رہا، دوڑ رہا، اور بھینس کو دوہنے کے لیے گئے، اس کو گھاس ڈالی تو بچہ آ کر کے بھی تین کے اٹھا رہا ہے۔ آدھی رات میں اتنی ترقی ہو گئی، اور انسان کا بچہ اس حال میں 1.5 سال میں جا کر ہوتا ہے۔ 1.5 سال تک ہاتھوں میں اٹھائے پھرنا پڑتا ہے، تب 1.5 سال میں کہیں بیٹھنے کے اور کچھ چگنے کے قابل ہوتا ہے، اور وہ آدھی رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی دے دی۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، کس چیز کو تدریج کس طرح لے جانی ہے، کس کو کس طریقے سے، وہ ان کی حکمتیں وہ جانتے ہیں، اس میں مجھے اور آپ کو کوئی دخل نہیں دینا۔ مجھے تو رب کے معنی بتانا ہے کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو نتھنگ سے تھنگ بنا ہے، عدم سے وجود بخشے، لہذا جو وجود بخشنے والا نہیں ہے وہ رب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رب ہونے کے لیے پہلے خالق ہونا ضروری ہے، پھر خالق پیدا کر کے وجود میں لانے کے بعد میں ایک دم ترقی دے نہیں، وہ رب ایسا رقی نہیں، آہستہ آہستہ ترقی دے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے یہ آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کی ہے۔ ایک جگہ نہیں، 10 جگہ قرآن کریم میں مضمون آیا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کی ہے۔ تو دن تو تھے ہی نہیں اس وقت، دن اور رات تو جب سورج پیدا ہوا اس کے بعد دن اور رات ہوئے، اس سے پہلے جب سورج ہی نہیں تھا تو دن اور رات کہاں سے آئے؟ تو مفسرین کرام نے کہا کہ وہ جو 6 دن ہیں وہ 6 دور ہیں، اور ایک دور معلوم نہیں کتنا لمبا دور ہے، کچھ پتہ نہیں کسی کو۔ تو 6 دوروں میں اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے۔ وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی شان تو کن فیکن ہے، وہ تو جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہو جا تو وہی رکھی، پھر آسمان و زمین پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو 6 دن لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے کن اور ہو جاتے، 6 زمین و آسمان پیدا ہو جاتے۔ اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، مگر اللہ رب بھی تو ہیں، رب اور پروردگار ہیں، اور رب اور پروردگار میں مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے بعد میں اسے آہستہ آہستہ ترقی دیتے 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 کمال تک پہنچے۔ تو یہ آسمان و زمین کی جو موجودہ حیت اور شکل ہے، یہ 6 لمبے ادوار سے گزرنے کے بعد یہ شکل موجودہ ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں نے اے لوگو ڈرو تمہارے اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا بنایا ہے، پھر دو مرد اور عورت کے ذریعے سے ساری نسل انسانوں کی پھیلا دی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں اس ایک جوڑے سے اللہ نے بنا ڈالی۔ فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام سے آپس میں سوالات کرتے ہو۔ جب آدمی مصیبت میں پھنستا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے تو اپنے دوست سے، بھائی سے، رشتہ دار سے، ایرے سے، غیرے سے، اجنبی سے کہتا ہے خدا کے لیے میری مدد کرو، خدا کے لیے میرا تعاون کرو، خدا کے لیے۔ جب پھنستا ہے مصیبتوں میں تب خدا کے لیے کہتا ہے۔ یہاں یاد رکھنا چاہے غریب جو یہ پیشاور فقیر جو خدا کے لیے کہتے ہیں اس کا اعتبار نہیں۔ ایک لوگ ہیں جن کا دھندا مانگنا ہے، اور صبح سے اٹھیں گے اور ان کی روٹین طے ہے کہ آج صبح سے شام تک میں اتنے گھروں میں گھومنا ہے، ملے یا نہ ملے کوئی،
ان کا دھندا اور کاروبار مانگنا ہے، اور وہ یہی ان کا زبان زد جملہ ہے، بھیجو اللہ کے لیے۔ یہ جو اللہ کے لیے کہتے ہیں یہ تو تقیہ کلام ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بھکاری آپ کو سلام کرے تو سلام کا جواب واجب نہیں، یہ مسئلہ ہے، شامی میں لکھا ہوا ہے کہ بھکاری یعنی یہ مانگنے والا سلام کرے تو اس سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ وہ اس کا جو سلام ہے وہ سلام نہیں، وہ سلام بھی مانگنا ہے، لہذا وہ سلام کرے اور آپ کے جیب میں گنجائش ہو تو نکال کے کچھ دے دو، نہ کہو بابا معاف کرو، باقی اس کا سلام سلام نہیں ہے، وہ سلام تو سوال ہے۔ تو جیسے بھکاری کا سلام سلام نہیں ہے وہ سوال ہے، ایسے وہ جو اللہ کے لیے بھیجو کہتا ہے وہ بھی تقیہ کلام ہے۔ لیکن اگر سنجیدگی سے کوئی آدمی اللہ کا واسطہ دے کر مانگے تو حدیث شریف میں ہے کہ اسے محروم مت کرو، اس سے برا کوئی شخص نہیں ہے، جسے اللہ کا نام لے کر مانگا گیا اور پھر بھی اس نے نہیں دیے۔ تو فرمایا کہ جس اللہ کا نام لے کر تم آپس میں مانگتے ہو مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت، اس اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ۔ اور دوسرا ڈرو رشتے داری سے، ریلیشن شپ، ارحام، رحم کی جمع ہے، کیونکہ جب ایک ماں باپ سے یہ سارے انسان نکلے ہیں تو سب ایک خاندان ہے، ایک ہی دادا دادی کی ساری اولاد ہے، ایک ہی خاندان ہے، دو کچھ انسانوں میں تفریقہ ہے، ان کا پورا خاندان ہے، تمام انسان ایک خاندان ہے۔ جب ایک خاندان ہے تو اس خاندان سے ڈرو۔ اس خاندان سے کیا ڈرنا ہے؟ اس خاندان کو جوڑو، اس خاندان کو کاٹو مت۔ اسی کو کہتے ہیں صلہ رحمی اور قطع رحمی، رحم اور وہی لفظ ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ صلہ رحمی مانے خاندان کو جوڑو، اور قطع رحمی کے مانے خاندان کو توڑو نہیں۔ اور اوپر سے بتلایا کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لہذا ساری انسانیت ایک خاندان ہے، اس خاندان سے ڈرو، اس خاندان کو جوڑو، اس خاندان کو توڑو مت۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالی برتر ہیں، بہت بڑے ہیں۔ علیا کبیرا میں دیکھ لو، مجھے بھی ایسا اشتباہ بہت آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ رقیب ہے، چلو رقیبہ کر لو۔ یہ مجھے تو بتانا آگے بڑھنا ہے، اس کے بعد یہ تو ایک تمہیدی مضمون ہے کہ تمام انسان ایک خاندان ہے، پھر اس کے بعد آگے مضمون شروع ہوتا ہے یتیم بچوں کا، orphan، لڑکے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، لڑکیاں بھی یتیم ہو سکتی ہیں۔ جب کوئی بچے یتیم ہوں گے تو وہ کسی کی پرورش میں ہوں گے، خاندان کے کسی آدمی کی پرورش میں ہوں گے۔ خاندان میں کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے تو دور کا، گاؤں کا، بستی کا کوئی بھی بھلا آدمی ہوگا جن بچوں کو اپنے پاس رکھے گا اور پرورش کرے گا۔ جب اس کا باپ مرے گا تو اس کے باپ نے جو کچھ چھوڑا ہے، زمین، کھیت، مکان، پیسہ وغیرہ، یہ سب اس پرورش کرنے والے کی نگرانی میں جائے گا، اور وہ نگران جو ہے اسی کے مال کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ کھیت ہے تو کھیتی کرے گا، کاروبار ہے تو کاروبار بڑھائے گا، اور اس پر خرچ بھی کرے گا اور بڑھائے گا، پھر خرچ بھی کرے گا۔ اب یتیم بچے بڑے ہو گئے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے، یہ وہ مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ جو ولی اور سرپرست ہے، اگر یتیم کا مال اچھا خاصا اس کے پاس ہے تو دینے کو جی نہیں چاہے گا۔ یہ بڑا نازک مرحلہ آتا ہے۔ کیوں؟ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب تم یتیم کی پرورش کرو گے تو تم خود بھی کھا سکتے ہو۔ وہ جو سرپرست جو ہے وہ اپنی ضرورتیں بھی تنخواہ اس کے مال میں سے لے گا، اور اس کے سب لمبے چوڑے مسائل ہیں۔ اب اس کے کھیت اور پیداوار اور زمین اور پیسہ سب یتیم کو دے دیا تو ہم تو خالی ہاتھ ہو گئے، ہم کیا کھائیں گے؟ ایسے موقع پر آدمی لے تو لحال کرتا ہے، ہیلے حوالے کرتا ہے یتیم کو اس کا کاروبار سونپنے میں، لہذا اب مسائل شروع ہوتے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ،
اور دو تم یتیموں کو ان کے مال، یعنی جب یتیم اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں تب ان کا مال ان کے حوالے کرو. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، حلال کو حرام کے بدلے میں بدلو مت. یعنی اب تک تو جب تک وہ یتیم پرورش کے قابل تھے تو ان کی آمدنی میں سے جو کھا رہے تھے وہ تو اپنی خدمت کا بدلہ لے رہے تھے، لیکن اب تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے ہیں. اب کیوں ان کو روکے ہوئے اور ان کا مال کیوں کھا رہے ہو؟ یہ اپنی خدمت جو حلال ہے اس کے بدلے میں حرام تنخواہ لے رہے ہو تم. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. اس کی لمبی چوڑی تفسیریں ہیں، میں وہ نہیں بیان کرتا سکوں، میں تو آگے بڑھتا ہوں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ہڑپ کر جانا اور کھا جانا یہ بہت بڑا گناہ. اور آگے چلیے تیسری آیت شروع ہوتی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے سلسلے میں انصاف نہیں برت سکو گے، یعنی لڑکے یتیم ہیں جب وہ بڑے ہو گئے کاروبار کے قابل تو دے دینا ہے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنا کاروبار خود ہی سنبھالیں گے. لیکن لڑکی ہے اور اس کا کاروبار ہے تو اب وہ سرپرست کیا کرے گا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں تاکہ اس بہانے سے اس کا سارا کاروبار میرے پاس آ جائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں مالدار عورت ڈھونڈتے ہیں نکاح کرنے کے لیے. کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ تاکہ اس کا مال بھی بیوی کے ساتھ آئے. تو یہ یتیم لڑکی ہے، اس کا باپ کا چھوڑا ہوا مال ہے، یہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ نکاح کر لوں تو اس کا مال بھی میرے پاس آ جائے گا. کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. حج میں گیا تھا، مہندی لیتا گیا پوٹلا باندھ کر کے اور مکہ میں بیچی اور پیسے کمائے، کوئی حرج نہیں. وہ مہندی بیچنے تھوڑے گیا تھا، حج پڑھنے گیا تھا. ضمن ایک چیز لیتا گیا اور مکہ میں بیچ کر اس نے پیسے بنائے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس یتیم بچی سے نکاح کیا، بیوی بنائی، اس بیوی بننے کے سلسلے سے اس کا مال بھی ساتھ میں آیا، کوئی حرج نہیں. لیکن ایک صورت یہ ہے کہ مکہ گیا حج کے لیے نہیں گیا، کاروبار کے لیے گیا ہے اور کاروبار کے ضمن میں حج بھی کرتا ہے. اصل تو اسے بزنس کرنا ہے، یہاں سے کچھ چیزیں وہاں لے جانی ہے اور وہاں سے کچھ چیزیں یہاں لانی ہے. یہ جو اپ ڈاؤن کر رہا ہے اسی مقصد کے لیے گیا ہے، حج تو ضمن ہو گیا. تو پھر وہ حج ضمن نہیں ہے، اصل تو کاروباری ہو گئے. تو اسی طریقے سے اگر اس سے نکاح کرنے کا مقصد بیوی حاصل نہیں کرنا، اس کا مال ہڑپ کرنا، مال لانا ہے، ایسی صورت میں جبکہ اس کو مال، اس یتیم بچی کا مال چاہیے اور اس مال کو حاصل کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے، تو بتاؤ یہ نکاح کرنے کے بعد بیوی کی طرح سے اس کے حقوق ادا کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس لیے کہ نکاح میں تو رغبت ہی نہیں ہے، اصل تو مال، رغبت مال میں ہے. تو قرآن نے کہا کہ اگر ایسی صورت ہے تو پھر اس یتیم بچی سے نکاح مت کرو. یہ اصل ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ یتیم بچیوں کے سلسلے میں انصاف کی رسی ہاتھ میں نہیں پکڑے رکھو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بس اس یتیم بچی سے نکاح مت کرو، اس یتیم بچی کا کہیں اور نکاح کرو. اور تمہیں بیوی چاہیے، دنیا میں بہت عورتیں ہیں، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے. دنیا میں بہت عورتیں ہیں، تمہیں جو پسند آئے ان عورتوں سے نکاح کرو. 2 سے کرنا چاہو 2 سے کرو، 3 سے کرنا چاہو 3 سے کرو، 4 سے کرنا چاہو 4 سے کرو. اس یتیم بچی سے مت کرو، اس کو دوسری جگہ نکاح کرو. یہ ہے اصل مضمون. یوں ضمن یہ نکاح مضمون آیا کہ 4 تک نکاح ہو سکتے ہیں، 4 تک نکاح ہو سکتے ہیں. یہ مضمون یوں لپیٹ میں آیا ہے، ورنہ اصل مضمون تو یہ یتیم بچیوں کا بیان ہو رہا ہے.
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا کا مطلب اس یتیم بچی سے نکاح مت کرو، اس کا نکاح کہیں اور کرو. اور تمہیں بیوی چاہیے، دنیا میں بتیری عورتیں ہیں، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. بس یہاں رک گئی بات. معلوم ہے 4 ہی تک جائز، اگر 5 جائز ہوتی تو اللہ 5 کا بھی ذکر کرتا. یہ جو مسئلہ ہے کہ 4 ہی بیویاں ہو سکتی ہیں، 5 نہیں ہو سکتی، وہ یہاں سے نکلا ہے کہ اللہ بیان کرتے کرتے 4 پر رک گئے. اگر 5ویں جائز ہوتی تو اللہ اس کا تذکرہ کرتے. پھر یہ 2 3 4 کرنے کا جو لپیٹ میں مضمون آیا، پھر اس کے ساتھ شرط بڑھائی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. فرمایا کہ یہ 2 3 4 بیویاں کرنے کی بھی اجازت کب ہے؟ جب تم ان کے درمیان میں انصاف کر سکو. اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم 2 بیویوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر سکو گے، 3 کے 4 کے بیچ میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو اللہ نے فرمایا پھر 1 کرو، فواحدتاً 1 کرو. اور اگر تم 1 کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے تو باندی پر گزارا کرو، 1 بھی مت کرو. اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، اب نہیں رہی. تو فرمایا کہ اگر تم 1 کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے پھر 1 بھی مت کرو، پھر باندی سے گزارا چلاؤ کہ اس کے جسم کا آدھا جسم جھڑا ہوا ہو. جیسے دیوار کا پلاسٹر جھڑ جاتا ہے، آدمی ہے آدھا جڑ گئے. حدیث شریف ہے کہ اس حال میں قیامت کے دن آئے گا، اس کا شقہ ساقط، اس کا آدھا حصہ جڑا ہوا ہو. لہذا انصاف کر سکتے ہو تو 2 3 4 کی اجازت ہے، ورنہ نہیں. آج ہی وہ آیتیں پڑھی گئی کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ایک بیوی تھی، دوسری کر لی، تیسری کر لی، اور پہلی جو ہے لٹکی ہے، ادھر نہ بغیر شوہر کی ہے نہ شوہر والی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں. تو اصل مضمون میں کیا سمجھا رہا تھا؟ اصل مضمون میں یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ جو 1 سے زیادہ، 1 بیوی اور 1 یا 1 سے زیادہ بیوی، 4 تک بیوی کرنا، یہ مضمون قرآن کریم میں لپیٹ میں آیا ہے، مستقل یہ حکم نہیں آیا. اصل تو یتیموں کا مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ یہ یتیم بچی اگر تم اس سے نکاح کر کے اس کے ساتھ انصاف نہیں برت سکو گے، ایسا اندیشہ ہے تو اس یتیم بچی سے خود نکاح نہ کرو، اس کا نکاح کہیں اور کرو. اور تم اپنی ضرورت کے لیے 1 2 3 4 نکاح کر سکتے ہو، دوسری جو تمہیں عورتیں پسند ہو ان سے کرو، اس سے مت کرو. تو یتامہ کے حقوق کے بیان کے ضمن میں یہ مسئلہ ہے. کیا سمجھایا میں نے یہ سمجھایا کہ مستقل جو حکم ہوگا اس کی اہمیت اور ہوگی، اور کسی مضمون کی تمہید میں جو بات آئے گی یا کسی مضمون کی لپیٹ میں جو بات آئے گی اس کا درجہ حکم کا اور ہوگا. اسی لیے 1 سے زیادہ عورتیں نکاح کرنا سب سے پہلے مدار ہے انصاف پر. اگر نکاح انصاف نہیں کر سکتا ہے، نباہ نہیں کر سکتا ہے، تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. 1 سے نکاح کرنا بھی حرام ہے اگر وہ اس کے حقوق نہیں ادا کر سکتا، انصاف نہیں کر. اور کر سکتا ہے اور ضرورت ہے اسے تو پھر 1 کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، وہاں تک اس کے لیے گنجائش ہے، اجازت ہے، جواز ہے. کوئی حکم نہیں شریعت کا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 سے زیادہ 3 4 نکاح کریں. ایسا کوئی اللہ نے حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے پیش نظر اجازت دی ہے کہ تمہاری ضرورت ہے تم کرو. ضرورت کیا ہے اسے بھی سمجھو اچھی طرح سے. جو ٹھنڈے ملک ہیں ان ملکوں کے لوگ اس ضرورت کو نہیں سمجھ سکتے. جیسا آپ کا کینیڈا ہے، امریکہ کا ایک کچھ حصہ ہے، کہ پورا یورپ یہ ٹھنڈا ملک ہے. یہی لوگ اعتراض کرنے والے ہیں. یہ ٹھنڈے ملک والے ضرورت نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ 1 سے زیادہ عورتوں کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ وہ 1 بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی پہلے انہیں ڈانس کرنا پڑتا ہے. پہلے گھنٹہ پر ڈانس کریں گے تب 1 بیوی کے حقوق ادا کریں گے. کیوں؟ یہ ٹھنڈے ملک ہے. اور ایسے انجیکشن نکلے ہیں کہ مرد لے گا، عورت لے گی، تب وہ ملنے کے قابل ہوتے ہیں.
اب ایسے ملکوں کے باشندے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ پھر وہ لوگ جن کے یہاں چاروں طرف جائز ناجائز دروازے کھلے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ سکتے ایک سے زیادہ بیویوں کی کیا ضرورت ہے، ایک سے زیادہ بیویوں کی کیا ضرورت ہے، وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جن کے یہاں جائز ناجائز کوئی چیز نہیں ہے، چاروں طرف دروازے کھلے ہیں، جون سی عورت ہے اسے مذاق شروع کر دو، جون سی عورت ہے اس سے دل لگی شروع کر دو، جون سی عورت ہے اسے ناجائز انتفاع شروع کر دو۔ جن کے یہاں حرام کے دروازے کھلے ہیں وہ ان کو کیسے سمجھاؤ گے؟ ان کو تو ایک کی بھی ضرورت نہیں، بغیر ایک کے بھی وہ اپنی گاڑی چلائیں گے، بلکہ ایک کے بغیر اچھی گاڑی چلتی ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ نکاح نہیں کرنے کا، ایسے ہی گرل فرینڈ اور کیا بوائے فرینڈ اور پتہ نہیں کون سا فرینڈ ہے، بس فرنٹ رہو فرنٹ۔ اس کی ضرورت کہاں؟ گرم ملکوں میں، مڈل ایسٹ گرم ملک ہے، 2 مہینے نہیں 1 ہفتہ وہاں رہو تو تم اپنی طبیعت میں تغیر پاؤ گے۔ 1 ہفتہ رہو مکہ میں اور گرم ملکوں کے اندر مڈل ایسٹ میں، 1 ہفتے کے اندر تم اپنی طبیعتوں میں تغیر پاؤ گے۔ اور جہاں چاروں طرف سے اتنی مضبوط باڑ کر دی ہے کہ آپ نگاہ غلط ڈال بھی نہیں سکتے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا تو یہ دیکھو تو حد لگی، یہ جو سنسار کریں گے کوڑے پڑیں گے۔ 4 سزائیں ہیں جن کے احکام شریعت میں، جو حدیں جس پر لوگ شور مچاتے ہیں کہ اسلام میں بربریت ہے اور بڑی سخت سزائیں ہیں، وہ کل 4 سزائیں ہیں۔ حالانکہ کرمنل کوڈ تو جتنی بڑی کتاب ہوتی ہے کرمنل کوڈ کی، اسلام میں کوئی کرمنل کوڈ نہیں ہے، صرف 4 سزائیں ہیں جس سے یہ سارے پریشان ہیں کہ اسلام میں بڑی سخت سزائیں ہیں۔ صرف 4 سزائیں ہیں، زنا کی سزا، چوری کی سزا، شراب پینے کی سزا اور کسی پر تہمت لگانے کی سزا، بس اونلی فار کرائم۔ یہ صرف 4 سزائیں ہیں جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، یہ بہرحال جاری ہوں گی۔ اور ان 4 سزاؤں کے علاوہ بے شمار گناہ ہیں، ان کی اسلام نے کوئی سزا ہی نہیں مقرر کی۔ قاضی کی ثوابدید پر ہے، قاضی جو چاہے سزا دے، زیادہ دے کم دے، کوئی سزا نہیں۔ یہ 4 ہی سزائیں اللہ نے نازل کی ہیں کہ اس میں کسی کو دخل دینے کا نہیں ہے، یہ سزائیں ضرور جاری ہوں گی۔ اور یہ جو شور مچانے والے ہیں وہ ان 4 گناہوں میں مبتلا ہے۔ شراب وہ پیتے ہیں، چوری وہ کرتے ہیں، مہذب کرتے ہوں گے، بے ڈھنگی نہیں کرتے ہوں گے تو مہذب چوری کرتے ہوں گے، زنا وہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ان کا کام ہے۔ تو اس کو ان کو جو بھاری کیوں معلوم ہوتی ہے کہ ان 4 گناہوں میں وہ مبتلا ہے۔ اور اگر میں اللہ کے فضل سے 4 گناہوں سے پاک ہوں تو میری بلا سے سنسار کر دو، 1000 کوڑے مار دو، میرا کیا جاتا ہے، میں نہیں ڈروں گا۔ اور اگر میرے اندر عیب ہیں تو چور کی داڑھی میں تنکا، مجھے یہ سزائیں بڑی بھاری معلوم ہوں گی۔ تو جس نے زنا کے سلسلے میں اتنی کیڑی اور سخت سزائیں مقرر کر رکھی ہوں کہ آدمی غلط نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اب بولو ملک ایسا ہے کہ جہاں ایک بیوی سے کام نہیں چلتا، جبکہ بیوی کو ہر مہینے 8 دن تو نماز نہیں پڑھتی ہے، اور اس وقت میں بیوی کے نزدیک جانا بھی حرام۔ اب آدمی کو ضرورت ہے اور بیوی ایک ہے، وہ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، وہ بڑے مزے کے آدمی تھے، بڑے صحابی ہیں، بڑے مزے کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا صاحب الواحدہ فی بلاء وعناء، صاحب الواحدہ فی بلاء وعناء، ان حاضت حاض معہ وان مرضت مرض معہ۔ جس کی ایک بیوی ہے وہ مصیبت میں، کیوں؟ بیوی کو حیض آئے گا تو اسے بھی کرسب باندھ کے سونا ہے، وہ بیمار پڑے گی تو اسے بھی بیمار پڑنا ہے، تو کہا ایک بیوی والا مصیبت میں۔ اور فرمایا صاحب الاثنتین بین جمرتین، 2 بیویوں والا 2 چنگاریوں کے بیچ میں ہوتا ہے، یوں کرے تو یہاں جلے، یوں کرے تو ادھر جلے۔ تو فرمایا صاحب الاثنتین بین جمرتین، 2 بیویوں والا 2 چنگاریوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا صاحب الثلاثہ ضیف کل لیلہ، جس کی 3 بیویاں ہوں وہ ہر رات گیسٹ مہمان،
اس کے یہاں جاؤ تو یہ چائے بنا کے تیار کرے، اس کے یہاں جاؤ تو وہ کافی پیش کرے. اور فرمایا صاحب الاربع فی کل قریۃ کل لیلہ، جس کی 4 بیویاں ہیں وہ ہر رات نئے گاؤں میں گزارے گا. ہر رات نئے گاؤں میں گزارنے کا مزہ جو ہے ٹورسٹ جانتے ہیں، جو ٹور کے شوق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہر رات نئے گاؤں میں گزارنے کا کیا مزہ ہے. تو ہفتے ہر مہینے میں 7-8 دن تو ایسے آتے ہیں. پھر عورت حمل سے ہو گئی. حمل کا جو وضع کا قرب آتا ہے، آخری 3 مہینے جب رہتے ہیں تو اولاً تو عورت کی شوہر کی طرف رغبت نہیں، اور اگر زبردستی ہو تو بچے کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے. پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد میں 2-3 مہینے تک عورت کی رغبت نہیں ہوتی، وہ دودھ پلاتی ہے، عورت کی شوہر کی طرف رغبت ہی نہیں. تو اب یہ ایسے وقت میں آدمی کے پاس ایک بیوی ہو تو کیا ہوگا؟ اس لیے انسان کی اپنی ضرورتیں ہیں کہ 2 ہو سکتی ہیں، 3 ہوں، 4 تک ہوں، بس کافی ہے. کیوں؟ اگر اسے یہ حاملہ ہے اور اتفاقاً دوسری بھی حاملہ ہے تو 2 خالی ہیں، ان 2 میں سے ایک کو حیض آ گیا تو دوسری خالی ہے. تو 4 تک ضرورتیں ہیں، پھر اس سے آگے ضرورت نہیں ہے. غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر ملک کے لوگوں کو 4 کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھنڈے ملک والے تو 1 نباہ لے تو بہت بڑا تیر مار لیا انہوں نے. یہ تو ان گرم ملکوں کے اندر، اور گرم میں بھی جو گرم خشک ملک ہے، یعنی جو ڈرائی ملک ہے، ڈرائی جو خشک ملک ہے، گرم خشک ہے، جیسے سعودیہ کا ملک جو ہے گرم خشک ہے، ایسے گرم خشک ملکوں کی صورتحال. اور ایسے ملکوں کے اندر اگر ایک ہی عورت کو پریشان بار بار کیا جائے تو حمل میں بھی اسے پریشان کرنا ہوگا، حیض میں بھی اسے پریشان کرنا ہوگا، دودھ پینے کے زمانے میں بھی اسے پریشان کرنا ہوگا. شریعت نے یہ حکم دیا کہ نہیں، اگر کسی کو ضرورت، ہر ایک کو نہیں، کسی کو ضرورت ہے، ایک سے کام پورا نہیں ہوتا ہے تو 2, 3, 4 بیویاں کر سکتے ہو، مگر ناجائز نظر ڈالنے کی کسی پر اجازت نہیں. اگر ناجائز نظر ڈالی اور ناجائز گناہ کیا، دیکھو یہ سزا کا کوڑا لٹک رہا ہے. تو اصل مضمون کو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان 2 وجہ سے یہ اصل مضمون نہیں بیان کیا جا رہا. اصل مضمون کا تمہید ہے. ایک زمین ہموار کی جاتی ہے اور زمین ہموار کر کے آگے حکم دیا ہے کہ اب سنو، جو نیک بیویاں ہوتی ہیں ان میں یہ 2 باتیں ہونی ضروری ہے. 2 باتیں ان میں ہوتی ہی ہیں. ایک تو وہ شوہروں کی تابعداری کرنے والی ہوتی، اور ایک وہ شوہر کی جو چیزیں ان کے پاس ہیں ان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، شوہر کی عدم موجودگی میں بھی. اور یہ عورتیں کہ ہم ایسا کر لیں گے، نہیں، اللہ کی توفیق سے تم ایسا کر سکتی ہو. لہذا عورتوں کو اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ مسئلہ سمجھو. آپ حضرات کیونکہ عربی نہیں جانتے اس لیے تھوڑا سمجھنے میں دشواری پیش آئے گی. ایک فعل ہے قام، قاف، واو اور میم، یہ ایک مادہ ہے، اس سے لفظ بنتے ہیں بہت سارے. اس سے اللہ کی ایک صفت بنی ہے قیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. القیوم کے معنی ہے ساری کائنات کو تھامنے والا. تھامنے والے کا کیا مطلب؟ یوں پکڑ رکھنے والا نہیں. تھامنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے. تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور پوری کائنات کی جو جو ضرورتیں ہیں وہ سب ضرورتیں اللہ مہیا کرتے ہیں، اور ساری کائنات کے ہر چیز کا بیلنس اور لیول اللہ سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ قیوم ہے، آسمان و زمین کو تھامنے والے ہیں. قیوم کا یہ مطلب ہے. اسی قوامہ سے یہ قوام لفظ بنا ہے، اور وہ قیوم بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور یہ قوام بھی مبالغے کا صیغہ ہے. قوام کے معنی ہے بہت زیادہ تھامنے والا، بہت زیادہ کیئر کرنے والا، بہت زیادہ حفاظت کرنے والا. یعنی فیملی کی جتنی ضروریات ہیں وہ سب ضروریات مہیا کرنا شوہر کا کام ہے، اور پورا لیول رکھنا اور پورا کنٹرول رکھنا اور بیلنس رکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے گھر کی. یہاں تک کہ دنیا میں نہیں، آخرت میں
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ فیملی کو جہنم سے بچانا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک وہ قیوم ہے، یہاں تک وہ قوام ہے، یہاں تک وہ نگران ہے، یہاں تک اس کی سپروائزنگ ہے، یہاں تک اسے کیئر کرنی ہے، یہاں تک اسے حفاظت کرنی ہے، یہاں تک اس کو حاکم کا لفظ بگڑ گیا ہے۔ بہت سے لفظ ایسے ہیں کہ زمانہ بدلنے کے ساتھ لفظ کے معنی بگڑ جاتے ہیں۔ اب حاکم کے معنی کیا کہ ڈنڈا لے کر کھڑا ہے، بس ڈنڈا نیچے رکھتا ہی نہیں، حالانکہ حاکم کے معنی نہیں۔ حضور حاکم تھے، 4 خلفاء حاکم تھے۔ حاکم کا تو یہ معنی ہے کہ پوری پبلک کی جو ضروریات ہیں ان پبلک کی پوری ضروریات مہیا کرے، پبلک کا تمام نظم و انتظام کرے اور پبلک کی پوری نگرانی اور حفاظت کرے، یہ حاکم کا مفہوم تھا۔ لیکن بعد میں حاکم کا مفہوم ہو گیا ڈنڈا لیے کھڑا ہے، وہ ہٹتا ہی نہیں۔ تو اب جب کہتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے تو اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا اللہ نے ڈنڈا دے دیا مرد کو ہر روز پیٹتا ہی رہے، یہ لفظ حاکم کے معنی بگڑ گئے، اور جب معنی بگڑ جاتے ہیں تو پھر اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ جب معنی بگڑ جاتے ہیں لفظوں کے تو اس لفظ کو کسی مہذب مجلس میں بولنے کے قابل وہ لفظ نہیں رہتا جب اس کے معنی بگڑ جاتے ہیں۔ میں مثال دوں، پاخانہ کسی مہذب مجلس میں بولنے کے قابل لفظ ہے، حالانکہ اتنا شاندار لفظ ہے، یہ فارسی لفظ ہے، اصل پورا لفظ ہے پائین خانہ۔ خانہ مانے گھر اور پائن مانے پچھلا حصہ۔ پرانے زمانے میں بیت الخلا پیچھے بنتے تھے، اب تو باورچی خانے میں بھی بنتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں گھر کے پچھلے حصے میں یاد میں باڑے میں بنتے تھے تو پوچھتے تھے کہ فلاں کجا رفت کہ در پائن خانہ رفت، فلاں کہاں گیا کہ گھر کے پچھلے حصے میں گیا۔ کتنا شاندار لفظ تھا، لیکن آج یہ معنی جو اصل معنی کوئی جانتا ہی نہیں، اور لفظ پاخانہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ اس میں سے بدبو، اس لفظ میں سے بدبو آتی ہے۔ پیشاب یہ لفظ کہیں بولنے کے قابل ہے، حالانکہ کتنا شاندار لفظ ہے۔ پیشاب لفظ جو ہے یہ پیش آب 2 لفظ ہیں، آگے پانی، کتنا شاندار لفظ آگے پانی، لیکن اب اس کا اصل تو کوئی جانتا ہی نہیں، وہ لفظ اتنا خراب ہو گیا کہ کسی مہذب مجلس میں آپ بول نہیں سکتے۔ اسی طرح سے یہ حاکم کا لفظ بگڑ گیا ہے، اس کے معنی اب بگڑ گئے ہیں، ورنہ حاکم کا مفہوم جو تھا وہ تو شاندار تھا۔ حضور حاکم تھے، خلفائے راشدین اپنے اپنے زمانے کے حاکم تھے۔ حاکم میں صرف ڈنڈا نہیں ہے، ڈنڈے کی ضرورت پڑے گی ڈنڈا بھی آئے گا، ورنہ اصل تو نظم و انتظام ہے، حفاظت اور پبلک اور رعیت کی حفاظت اور نگرانی اور ان کا انتظام ہے۔ تو مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی ان کی تمام ضرورتوں کے کفیل ہیں، عورتوں کی تمام ضرورتیں ان کو مہیا کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، اور عورتوں کی تمام کاموں کو سنوارنا، ان کے ہر کام پر نظر رکھنا، صحیح رخ پر ان کو ڈالنا اور ان کی حفاظت کرنا، ان کی عزت بچانے کے لیے جان بھی آدمی دے دے گا۔ بیوی کی عزت بچانے کے لیے، بیٹی کی اور بہن کی عزت بچانے کے لیے آدمی اپنی جان پر کھیل جائے گا۔ کیوں کھیل جائے گا؟ وہ قوام ہے۔ ملک پر کوئی آفت آئے گی تو حاکم چارپائی کے نیچے گھس کر نعرے تکبیر لگائے گا، وہ بارڈر پر تلوار لیے ہوگا، لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوں گے اور حاکم جو ہے بارڈر پر لڑ رہا ہے۔ کیوں لڑ رہا ہے؟ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی جان بچانے کے لیے۔ اور یہ مرد حاکم ہے، وہ اپنی فیملی کی، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن، ان کی عزت بچانے کے لیے اپنے جان پر کھیل جاتا ہے، اور اپنی جان جائے کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، مگر ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ کیوں نہیں آنچ آنے دیتا؟ وہ ذمہ دار ہے۔ اور جب ایسا مرد ذمہ دار ہے تو اب اس کے ساتھ عورت کو کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ یہی برتاؤ کرنا چاہیے کہ پھروتنی، ماتحتی۔ کیوں؟ 2 ہاتھ یکساں نہیں ہو سکتے ہیں، فیملی پنپ نہیں سکتی۔ اور یہ جو ایکوالٹی کہتے ہیں وہ کسی وقت میں تشریح کروں گا، آج دیر ہو گئی۔ ایکوالٹی جس کو یہ دنیا ایکوالٹی کہتی، اسلام اس ایکوالٹی کو نہیں مانتا۔ اسلام میں بھی ایکوالٹی ہے، مگر اس کی ڈیفینیشن اور ہے۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ الناس کاسنان المشط، کنگھی کے دندانے کیسے مساوی ہوتے ہیں، تمام لوگ اس طرح سے برابر ہیں۔ الناس کاسنان المشط،
کنگھی کے دندانے جیسے برابر ہوتے ہیں، تمام انسان اس طرح سے برابر ہیں، حدیث شریف ہے. مگر اس اکوالٹی کی جو تشریح ہے اسلام میں اور ہے، دنیا کے یہاں اور ہے. دنیا کے یہاں اکوالٹی یہ ہے کہ تو بھی کما میں بھی کماؤں، میں اکیلا لا لا کے تجھے کیوں کھلاؤں؟ جب دونوں کماتے ہیں تو شام کو بیوی پکا کر کیوں کھلایا؟ بھائی تو ہوٹل سے کھانا لا، تو بھی ہوٹل سے کھانا لا، دونوں مل کر کھا لیں گے، یا آپ پھر دونوں مل کر پکائیں. اس لیے اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں دو ہاتھ مساوی نہیں ہے، اوپر نیچے، اور گھر پنپتا اسی سے. برابر کے دو آئیں گے، ٹکرائیں گے، اور ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہوگا، شاندار گھر نبھے گا. بڑا یہ سمجھے کہ میں اللہ نے مجھے بڑا بنایا اور بڑا ہونے کی حیثیت سے یہ حقوق ہے، اور چھوٹا یہ سمجھے کہ بھئی میں اس کا ماتحت ہوں، یہ جو کہے کڑوی کسیلی مجھے سن لینی ہے، ایک مرتبہ سن لینی ہے، دوسرے وقت میں بھی سنا دوں گی، مگر ایک وقت میں مجھے سن لینی ہے، ایک وقت میں مجھے سن لینی ہے. یہ مزاج ہوگا تو گھر نبھے گا. دیوبند میں جس محلے میں میں رہتا ہوں اس محلے میں تقریباً 200 گھر ہیں، اور 26 سال سے اس محلے میں رہ رہا ہوں. اس 26 سال میں طلاق کے 3 واقعے ہوئے ہیں. 200 گھروں کا وہ محلہ ہے، پورے دیوبند کا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن اپنے محلے کے تو ثواب احوال میں جانتا ہوں. اسے 3 مسجدیں ہیں محلے میں، 200 گھروں کا محلہ ہے، ایک ہی محلہ ہے، اور 26 سال سے اس محلے میں ہوں. 3 طلاقوں کے واقعات پیش آئے ہیں. اگر اس ملک کے احوال ہوں اور اس ملک کے صورتحال ہو، وہ کیا نقشہ ہے وہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. کیوں؟ وہ بھی تو انسان ہیں، اور آپ حضرات تو مالدار ہیں، وہ تو غریب ہیں. اتنے غریب کا تصور نہیں کر سکتے. ان کی آمدنی 30 روپے 35 روپے دن کی ہے، 35 روپے ان کی آمدنی ہے، جس میں میاں ہے، بیوی ہے، 2 4 5 بچے ہیں، اور وہ 35 روپے میں گزارا کرتے ہیں. وہ 35 روپے آپ کا $1 ہے، لیکن شوق سے مزے کی زندگی گزارتے ہیں، رات آرام سے سکون سے چین سوتے ہیں. کیوں؟ ہر ایک کا لیول ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی ہیں. لیول ہے تو گاڑی چل رہی ہے. اور جہاں سب برابر کے ہوں، 52 گز کے ہوں، وہاں کا خدا حافظ. آخر دعوانا الحمدللہ.